أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العلي العظيم. غزوہ احد کے بارے میں واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم غمگین اور گھبراؤ مت. تو اس آیات میں بھی حق تعالی شانوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تسلی دی. تسلی کیا دی؟ کیونکہ احد کے اندر پہلے تو ان کی لڑائی ہو گئی تھی اور کافر بھی پیچھے بھاگ چکے تھے. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، کیونکہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ یہ جگہ خالی ہے، اب ہم دوبارہ اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے ان پر دوبارہ ہم چڑھائی کرنے کے لیے اس اگر راستے سے جاتے ہیں تو ان کے لوگ شہید ہو جائیں گے. تو انہوں نے یہ حربہ کیا، کیونکہ خالد بن ولید بڑے ماہر فن تھے، جنگی میدان کو جاننے والے تھے. تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. مسلمان وہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے. قید تو نہیں ہوئے، شہید ہو گئے. تو پھر انہوں نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تم کیسے مؤمن ہو؟ اگر تم مؤمنین ہوتے تو پھر اللہ تمہارا یہ شکست نہ دیتا. اللہ رب العزت المؤمنین کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں خوشی غمی آنا، فتح و شکست ہونا، کامیابی اور کامرانی ہونا، یہ تو ہر ایک کے لیے ہے. یہ تو ہوتی رہتی ہے، یہ تو کام چلتا رہتا ہے. یہ دنیا کی عارضی زندگی، اس کے اندر تو یہ کام چلتا رہنا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا. لیکن غلبہ میں تمہیں دوں گا، غلبہ میں تمہیں دوں گا. فتح ہو یہ شکست ہو، لیکن غلبہ میں تمہیں مؤمنین کو دوں گا. پھر وہ آواز لگانے لگے کہ ہم تم برابر ہو چکی ہیں، تمہارے بھی اس اگر جنگ کے اندر 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے بدر کے اندر بھی تو 70 ہوئے تھے. تو وہ ان سے فرمانے لگے تمہارے 70 تو فرعون شہید ہوئے، بڑے بڑے سردار جو تھے بدر کے اندر، ان کے 70 وہ بڑے شہید ہو گئے، 70 کو قید کر لیا گیا، کافی لوگ ان کے زخمی بھی ہوئے. تو پھر وہ صحابہ کرام نے یہ آواز لگائی کہ کیسے ہم برابر ہو سکتے ہیں، تمہاری اور ہماری لڑائی کیسے مساوی ہو سکتی ہے؟ تم تو جہنم کا ایندھن بنے ہو، ہمارے لوگ جو شہید ہوئے تو جنت میں گئے ہیں، کیونکہ ہم تو مؤمنین میں سے ہیں. تم تو ظالم ہو، تم تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، کیسے ہماری تمہاری لڑائی برابر ہو سکتی ہے؟ تمہارے لوگ جو مرے ہیں وہ تو جہنم کے ایندھن بنے ہیں، ہمارے لوگ جو شہید ہوئے یہ تو جنت کے زینت بنے ہیں، تو کیسے ہم مساوی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کو یہ تسلی دی کہ یہ دنیا کے دن یہ تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فتح ہوتی ہے، کبھی کسی کو شکست ہوتی ہے. دنیا کی زندگی تو ایسی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں سب کچھ ہونا ہے. دنیا میں تو سب کچھ بدلتا رہے گا، آخرت کی زندگی میں کچھ نہیں بدلے گا. تمہیں میں انعام اور اجر دوں گا. تم نے اپنے آپ کو بے خوف نہیں کرنا. حالانکہ منافقین کو دیکھو وہ کیسے مغرور ہیں، تکبر کے ساتھ پھر لڑ رہے ہیں، ان کو خوف ہی نہیں ہے. تم تو متقین ہو، تمہارے ساتھ میں فیصلہ بھی کر چکا ہوں کہ تمہیں ہی میں غلبہ دوں گا، تمہیں پیچھے نہیں اب ہٹنا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. انہوں نے کہا کہ جس طرح تمہیں اب زخم لگے ہیں تو پہلے بھی ہمیں اس طرح اس قوم کو ہم زخم دے چکے ہیں. یعنی صحابہ کرام کو جو 70 صحابہ شہید ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے زخم ہم ان کو پیچھے دے چکے ہیں، تم پریشان مت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کا یہ فیصلہ بھی تھا، شکست ہوگی تاکہ ایک جو منافقین کا گروہ وہ بھی نکل جائے گا. اگر شکست ہوگی یا ان کو مال غنیمت نہیں ملا، جو کچے دل کے لوگ تھے، وہ منافق لوگ ہیں، وہ آپ سے نکل جائیں گے. ایک تو یہ حکمت تھی. دوسرا یہ حکمت تھی کہیں تمہارے دل میں ایسی کوئی بات نہ آ جائے، غرور و تکبر والی بات نہ آ جائے. فتح شکست کا مالک میں ہی اللہ ہوں، ہر وقت تم نے مجھے پکارنا ہے. تو یہ بھی اس کے اندر یہ حکمت تھی. تو وقتی طور پر اللہ رب العزت نے ان کو فتح دے دی تھی. لیکن غلبہ پھر ایسا ہوا
ایسا دبے یہ کافر فرعون، یہ ایسے پھر یہ دب گئے تھے، پھر دوبارہ لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایسا پھر رفاعی جنگیں کرتے تھے۔ غزوہ احزاب کے اندر انہوں نے ایسے جنگ کی تھی، لیکن آمنے سامنے ان کے مقابلے پھر بہت کم ہو گئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ظالم کو۔ یہاں سے ظالمین وہی مراد ہے، دوسرا جو گروہ تھا، ایک عبداللہ بن ابی کا گروہ تھا، تو اصل میں اس کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ پہلے منافق کا گروہ تھا، تو اس کے اندر عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ یار یہاں تو میدان تو ویسے کا ویسا پڑا ہے، یہاں لڑائی کہاں ہونی ہے، کیا ایسے ہم محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ ہم پر جھوٹ بولا ہے، ہمیں ایسے بھگا دیے تھے، یہاں تو لڑائی تو نہیں ہوئی۔ یہ جو پہلا منافق کا گروہ تھا یہ بھاگ گئے تھے، تو دوسرا گروہ تھا اور تیسرا یہ پھر آپس میں یہ لڑائی کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ان ظالم لوگوں کو محبت پسند نہیں کرتا، بلکہ محسنین کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے محسن بندوں میں سے شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔